وزیر اعظم پاکستان نے بجلی کے صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں مناسب کمی کا اعلان کیا پورے ملک بھر کے لیے، اور یہ کمی مختلف قسم کے صارفین کے لیے 12 سے 17% کی کمی ہے۔ ہم روز اول سے ہم نے 2 باتوں پر بہت زیادہ فوکس کیا اس مخلوط حکومت میں شامل ہو کر۔ وزارتیں ملتی ہیں، نہیں ملتی ہیں، کتنی ملتی ہیں، ان کو ایک طرف رکھ کے ہمارا جو سب سے بڑا ہدف تھا کہ کسی طرح ہم کم از کم پاکستان کے عوام کے لیے بجلی کے بلوں میں کوئی ریلیف حاصل کریں اور پانی کے مسائل کو بھی کسی حد تک حل کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ کہتے ہوئے بہت اطمینان ہو رہا ہے کہ ہم ان دونوں معاملات میں پی ایم ایل این کی مخلوط حکومت جس میں ہم شامل ہیں، دونوں مسائل کو حل کرنے میں ایم کیو ایم پاکستان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ایک بڑا کردار ہے۔ ہم سب سے پہلے تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے مسلسل اصرار پر، مسلسل مطالبے پر، اور یہ آخری مرتبہ ہم نے مطالبہ کیا تھا 6 مارچ کو، یہ ایجنڈا آپ کو سرکولیٹ کریں گے، جو وزیر اعظم پاکستان سے جب بھی ملاقات ہوئی ہم تحریری طور پر ایک ایجنڈا دیتے ہیں جس میں ہمارے مطالبات، ہماری تجاویز اور ہمارے مشورے ہوتے ہیں، اور مختلف تاجر انجمنوں سے ملاقاتیں ہوں، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اکابرین سے ملاقات ہو، یا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ممبر سے ہماری ملاقات ہو، ہم نے اپنے مختلف انٹرویوز میں، پریس کانفرنسز میں اور ان ملاقاتوں میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ان قریب اور خاص طور پہ عید کے فوری بعد بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ 5 سے 10 روپے کمی کا اعلان ہوگا وزیر اعظم کی طرف سے۔ ہم اللہ کا صدہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری ان کوششوں کو بار کیا، اور کل جس قدر ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایز کو، وزراء کو، تاجر اور صنعت کار برادری سے فون آئے ہیں شکریہ کے، تو میں جو شکریہ ہمیں موصول ہوا ہے میری تاجر، میری کاروباری، میری صنعت کار اور سرمایہ کار برادری کی طرف سے، میں وہی شکریہ پرائم منسٹر کی طرف ٹرانسفر کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری یہ بات رکھی، اور بالآخر بجلی کی قیمتوں میں ایک بڑی ریلیف دی گئی، ایک بڑی سہولت دی گئی، اور اوسطاً ہر طرح کے صارفین کے لیے 7.41% کی کمی، 41 روپے کی 7.41 روپے کی کمی کی گئی۔ گھریلو صارفین پر یہ کمی 7.15 روپے ہے، 7.25 روپے، اور صنعتی صارفین پر یہ کمی 7.59 روپیز ہے پر یونٹ۔ اس طرح یہ کمی 12 سے 17% بنتی ہے۔ اب کسی کا بل 10,000 آ رہا ہے تو اس کا بل 8,500 روپے آئے گا۔ یہ 1,500 روپے کی کمی 10,000 کے بل پر ایک مناسب کمی ہے، اور یہ پہلی بڑی ریلیف ہے جو ہماری حکومت نے عوام کو دی ہے، بالخصوص بجلی کے صارفین کو دی ہے۔ اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ
ایک اور ریلیف جو اسٹیٹ بینک کو قائل کر کے دی گئی وہ تھی شرائح سود میں کمی 22% سے جو 12% ہو گئی، اور مجھے امید ہے یہ اگلا بجٹ جب جون میں آئے گا تو اس وقت تک یہ کمی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو 12% سے کم ہو کے مزید یہ جو شرائح سود ہے یہ 9% تک آ جائے گی، کیونکہ جو انفلیشن اور پرائس ہائیک ہے، جو قیمتوں میں کمی ہے، وہ ریکارڈ کمی ہوئی ہے مارچ کے مہینے میں 7.7% ہے، جو کہ گزشتہ برس میں پہلی مرتبہ اتنی کمی ہوئی ہے پرائس ہائیک میں یا افراط زر میں، انفلیشن میں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس کی بنا پر جب اسٹیٹ بینک ریویو کرے گا کہ بھئی یہ انفلیشن کم ہو رہی ہے، افراط زر میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی میں کچھ کمی ہو رہی ہے، تو لوگوں کو اب کام کرنے کا موقع دیا جائے اور انہیں نسبتاً آسان قرضے دیے جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار میں وسعت دے سکیں، کوئی نیا کاروبار جسے کک اسٹارٹ کہتے ہیں، اسٹارٹ اپ کاروبار کر سکے میرے نوجوان پاکستان کے کراچی کے۔ تو یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہوا ہے 1.25 سال کے عرصے میں، 1 سال ہوا ہے حکومت کو بنے ہوئے، تو 1 سال کے عرصے میں یہ ایک نمایاں پروگریس ہوئی ہے، جس پر ہمیں بھی اطمینان ہے کہ جو مشکلات تھیں عوام کی، جو مسائل تھے اور ہیں، ابھی نچلی سطح پر اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ فوری طور سے نہیں آئے گا، لیکن جب کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، کیونکہ بجلی کی قیمتیں کم کرنے سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پیداواری لاگت کم ہوگی، کاسٹ آف پروڈکشن میں کمی ہوگی، یعنی ہماری صنعتوں میں جہاں لوگوں کو ریٹرینچ کیا جا رہا ہے، انہیں وہاں سے بے روزگار کر کے نکالا جا رہا ہے، ان کا پیداواری عمل بہت سست ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے، ایک مرتبہ پھر صنعتوں کو موقع ملے گا، ایک مرتبہ پھر گھریلو صنعتوں کو موقع ملے گا، اور ایک مرتبہ پھر عام تجارت اور کاروبار کو فروغ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور اس سے عام لوگوں کو بھی محسوس ہوگا کہ انہیں بھی ریلیف مل رہی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس کا امپیکٹ جو یہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم کا ایک نمایاں کردار ہے، اور ہم نے ہی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جنہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پر حکومت بجلی خریدے نہ خریدے، توانائی کا شعبہ بجلی خریدے نہ خریدے، لیکن حکومت کو کیپیسٹی چارجز کے نام پر بجلی کی پوری قیمت انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو دینی پڑتی تھی۔ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ انگیجمنٹ میں، حکومت کی انگیجمنٹ میں ہم نے ایک بڑا رول پلے کیا، اور ہم نے ہی سب سے پہلے یہ مسئلہ اٹھایا کہ یہ آئی پی پیز ہمارے جو مذاکرات ہے، یہ میں 4تھا پیراگراف پڑھتا ہوں، 6 مارچ کو جو ہم نے آخری ایجنڈا دیا۔ The Prime Minister Shehbaz Sharif is also requested to attend a big public meeting organized by MKM Pakistan۔ اور مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے عید کے بعد اس بات پر حامی بھری ہے کہ کراچی میں وہ آئیں گے اور ایم کیو ایم پاکستان کے منعقد کردہ ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کریں گے، اور وہاں پر اس بات کو مزید مضبوط بنائیں گے کہ ابھی بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کمی کی گنجائش ہے، اور اللہ نے چاہا کراچی میں کسی ایم کیو ایم کے جلسے میں، اللہ نے چاہا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہم پرائم منسٹر سے بجلی کی قیمتوں میں مزید 6 روپے کی کمی کرانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم نے اس کی سارے ریزنز دیے ہیں۔ ہم نے انہیں تیل کی قیمتوں میں جو کمی ہوئی ہے بین الاقوامی مارکیٹ میں، ہم نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکس ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہماری اکانومی پہ، اور ایک انتہائی ٹیکس زدہ اکانومی یا معیشت گرو نہیں کرتی، وقتی طور سے آپ کو ریونیو محاصل
اور ٹیکس دے دیتی ہے لیکن گرو نہیں کرتی. آپ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر کے اپنی معیشت کے اس بوجھ کو کم کر کے لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے کاروبار، اپنی آمدنی، اپنے وسائل میں اضافہ کریں اور پھر ان وسائل میں اس آمدنی میں سے ٹیکس دیں، انکم ٹیکس دیں. تو انکم ٹیکس پر جائیں، ڈائریکٹ ٹیکس پر جائیں، لوگوں کو ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی کی طرف لے جائیں اپنی معیشت کو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بجلی کی قیمتیں کرنا ایک پہلا بڑا اقدام ہے. انشاءاللہ مزید بجلی کی قیمتوں میں کمی کی توقع ہے. جو جون میں بجٹ آ رہا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی، اور ہم وزیر اعظم سے کسی جلسے میں کراچی میں یہ اعلان بھی کرائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا کنوکشن ہے. And the PM should announce a few reliefs for the citizens of Pakistan and particularly Karachi, such as further announcement of اب دوسرا اناؤنسمنٹ جو بڑا ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ایک اعلان ہوا، دوسرا اعلان بھی انشاءاللہ ہوگا. لیکن ایک جو تیسرا بڑا اعلان ہے وہ یہ ہے کہ اناؤنس دی کمپلیشن آف فرسٹ فیز آف K4 واٹر پروجیکٹ. 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا منصوبہ جو K4 کا پہلا مرحلہ ہے، انشاءاللہ اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں 2026 میں جولائی اور دسمبر کے بیچ میں 26 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ روزانہ کی بنیاد پر کراچی کو ملنا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی اگلے سال. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جب تک یہ منصوبہ K4 کا پہلا مرحلہ جو 25 ارب روپے سے شروع ہوا تھا، پھر اس کی قیمت 80 ارب روپے ہو گئی اور اب اس کی قیمت تقریباً 200 ارب روپے ہے. لیکن ہم یہ سارے پیسے وفاقی حکومت سے لینے میں اور اس منصوبے پر خرچ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہ منصوبہ ہم نے کراچی واٹر سیوریج کمپنی سے لے کر PDM کی پہلی حکومت میں وابڈا کے حوالے کیا اور اس کی مانیٹرنگ MKM نے کی. خالد مقبول صدیقی بھائی چیئرمین MKM پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی سینئر ڈیپٹی کنوینر MKM پاکستان اور ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سینئر ڈیپٹی کنوینر MKM پاکستان، اور جو ہمارے ڈیلیگیشن میں باقی MNAs اور ساتھی شامل ہوتے تھے، جاوید حنیف بھائی ہوں، امین الحق بھائی ہو یا اظہار الحسن بھائی، ہم سب نے بہت زور دے کر وزیر اعظم پر دباؤ ڈال کر احسن اقبال وزیر منصوبہ بندی سے بار بار ملاقاتیں کر اور وزیر وابڈا یا پانی اور بجلی سے ملاقات کر کے الحمدللہ اس بات کو یقینی بنایا کہ K4 کے پہلے مرحلے یومیہ 26 کروڑ گیلن اضافی پانی جو کراچی کو ملے گا اس کا 50% سے زیادہ کام ہو گیا. باقی 50% کے لیے اس سال 35 ارب ہم نے بجٹ میں رکھوائے تھے 2024-25 میں، اور پرائم منسٹر نے کہا یہ پیسے خرچ ہو جائیں گے تو 15 ارب روپے وہ اور دیں گے، تو 50 ارب روپے اس سال اور اگلے سال مزید 50 ارب روپے ہم انشاءاللہ رکھوائیں گے 2025-26 کے بجٹ میں. تو مجھے امید ہے کہ جولائی اور دسمبر 2026 کے بیچ میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور پرائم منسٹر صاحب جلد کراچی آ کر ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کر کے پانی کے اس منصوبے کی جلد از جلد تکمیل کا اعلان کریں گے. اور یہ کراچی والوں کے لیے، یہ تو پورے ملک کے بجلی کے صارفین کے لیے عیدی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا یہ عید کا تحفہ ہے. مجھے امید ہے کہ بقرہ عید کی جو عیدی ہوگی وہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کی فراہمی کا اعلان ہوگا. پرائم منسٹر صاحب کراچی آئیں اور اس کا اعلان کریں، ہم نے ان سے یہ کہا ہوا ہے. اسی طریقے سے تقریباً 20 ارب روپے کراچی کے MNAs کو اور 6 ارب روپے حیدرآباد کے MNAs کو مل رہے ہیں وفاق سے، اور اس سے ہم مضبوط اور پائیدار سڑکیں بنانا چاہتے ہیں. ہم نے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے درخواست کی ہے، میئر کراچی سے یہ درخواست کی ہے، وزیر بلدیات
سعید غنی صاحب سے درخواست کی کہ بھائی نکاسی آپ جو نکاسی آپ کی لائنوں میں رساؤ ہے، جو ابلتے گٹر ہیں، اس کو آپ فکس کریں، وہ کام آپ کریں، اور سڑکیں ہم بنائیں، تو کم از کم یہ کام ہم مل جل کر کریں، عوام کو بھی ایک ریلیف ملے گی، وہ بھی تھوڑا سا سکون میں آئیں گے کہ بھئی یہ دو بڑی پارٹیاں جو آپس میں لڑتی ہیں، انہوں نے عوام کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایک نے سیوریج کے مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ایم کیو ایم نے اس پر مضبوط اور پائیدار سڑکیں بنانے کا بیڑا اٹھایا، اور ہم دونوں اگر یہ کام کریں گے مشترکہ طور پر، تو مجھے امید ہے کہ جو سڑکیں ہم بنانے میں کامیاب ہوں گے، جو 20 ارب روپے ہمیں مل رہے ہیں، سیپ کے 5 ارب ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پروگرام جو اس کے ایس ڈی پی کے وہ ہمیں مل رہے ہیں، سیکنڈری ڈیولپمنٹ کے تقریباً 5 ارب اور 15 ارب کراچی پیکیج کے، تو ہم اس پہ سڑکیں بنانا چاہتے ہیں، تو عنقریب کراچی کی سڑکوں کی حالت زار بھی بہتر ہونا شروع ہوگی۔ تو یہ 2-3 باتیں تھیں جو ضروری تھا کہ ریکارڈ پر لائی جائیں۔ ایم کے بہت مشکل حالات سے ہم سب دو چار ہیں، ہم بھی، ہمارا پولیٹیکل کریڈٹ اور پولیٹیکل کیپٹل بھی بہت تیزی سے خرچ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے بار بار پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر کے، ان کے مختلف وزراء سے ملاقات کر کے کم از کم عوام کو یہ کچھ ریلیف دلانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ مجھے امید ہے اسی طرح یکسوئی سے کام کرتے رہیں تو آئندہ بھی بہت ساری ریلیف ہم عوام کو دلانے میں کامیاب ہوں گے، اور اس ریلیف سے تاجر، سرمایہ کار اور صنعت کار خاص طور پہ فائدہ اٹھا کر پیداواری عمل کو تیز سے تیز تر کریں گے، پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح نمو میں تیزی سے اضافہ ہوگا، اور خاص طور پہ مہنگائی میں اور کمی ہوگی انشاءاللہ، اور لوگوں کو روزگار بھی ملنا شروع ہوگا۔ یہ اصل مسئلے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے یہ ساری ریلیف جو ہے ہم دلا رہے ہیں، اور اگلے بجٹ سے پہلے ہم شیڈو بجٹ بھی دیں گے انشاءاللہ، جس میں ہم اور اچھی اور مؤثر اور مثبت تجاویز دیں گے وفاقی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو۔ تو میرے خیال میں یہ ہماری گزارشات تھی، میں یہ انشاءاللہ آپ کو ہم سرکولیٹ کریں گے، آج ہی کسی وقت بھیج دیں گے آپ کو۔ مطلب یہ تو لوگوں کی اپنی سیاست ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ ہم روز اول سے، میں آپ کو سارے ایجنڈے جو پچھلی مارچ 2024 میں ہم نے پرائم منسٹر کو دیا، جو پہلی میٹنگ کی، اس میں ہم نے آئی پی پیز کی بات کی تھی۔ ہم حکومت میں ہیں، ہم منتخب ایوانوں میں ہیں، تو ہم نے وہاں پر اپنی موجودگی کا پورا استعمال کیا، اور مسلسل پرائم منسٹر صاحب اور متعلقہ وفاقی وزراء سے ملاقاتوں میں ہم بجلی کی قیمتوں کو کم کرانے کی جو جدوجہد کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ میں اپنے واٹس ایپ میں مختلف جو آباد کے جو ممبران ہیں، KCCI کے، FPCCI کے، میں ان سب کے شکریہ کے میسیجز آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح ہمارا شکریہ ادا کیا ہماری کوششوں سے۔ اب اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا، تو میرے خیال میں سب کو حق ہے کہ وہ جس طرح کا دعویٰ کرنا چاہیں کریں، لیکن کیا انہیں یہ معلوم تھا کہ عید کے بعد یہ اعلان ہونے جا رہا ہے؟ کیا انہوں نے یہ کہا تھا کسی؟ ہم نے تو مختلف پریس کانفرنسز میں یہ کہا کہ بھئی یہ 3 چیزیں، بجلی، پانی اور سڑکیں۔ اب اگر بجلی میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں تو پانی میں بتائیں، جماعت اسلامی KMC میں دوسری پوزیشن پر ہے، اپوزیشن پر ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ لاٹری بھی اسے جو لگی وہ MKM کے بائیکاٹ کے طفیل و صدقے میں ہے۔ تو بتائیں کہ انہوں نے جو پینشنرز ہیں 20,000 کے قریب، KDA کے، KMC کے اور ٹاؤنز کے، ایک اپوزیشن جماعت ہوتے ہوئے انہوں نے بلدیاتی ایوان میں، بلدیاتی کونسل میں اور مختلف ٹاؤنز میں کتنے دھرنے دیے ان پینشنرز کو، کراچی کے 20,000 پینشنرز کو کمیوٹیشن اور گریجویٹی کے پیسے دلانے کے لیے جو انہیں نہیں مل رہے۔ کتنی جدوجہد کی، جو اصل کام ہے ان کا، جس ایوان میں وہ موجود ہے، ہمارے بائیکاٹ کے طفیل۔ ہم نے صوبائی میں اور قومی میں بائیکاٹ نہیں کیا، تو الحمدللہ آج ہم قومی اسمبلی میں بھی ہیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی سندھ کی جماعت اسلامی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں
واضح ہو گئی کہ بھئی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ تو پوری کریں. کتنی کراچی کی سڑکوں کی حالت اظہار آپ نے اچھی کی. تو جو اپنا کام ہے پہلے اس کی جواب دہی کریں. مطلب ہر چیز میں کودنا، ہر چیز کا کریڈٹ لے جانا، یہ میرے خیال میں جماعت اسلامی کا ایک وتیرہ رہا ہے. اچھا دوسرا، یہ جو سڑکیں ہم بنانے جا رہے ہیں، کتنے ارب روپے انہوں نے اپنے فنڈ سے خرچ کیے کراچی کی سڑکیں بنانے پر اور نکاسی آپ کو ٹھیک کرنے پر. تو اپنا حساب دینا چاہیے. تو یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات، پانیوں کی تقسیم کو لے کر پاکستان میں یقیناً ایک بڑا ایشو یا تنازع کھڑا ہوا ہے، اور صوبہ سندھ میں بھی جو ہے وہ اس کی آوازیں مختلف طرف سے اٹھی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے بھی اس میں دو چہرے جو ہیں وہ اختیار کیے ہیں. ایک چہرہ پیپلز پارٹی کا اس منصوبے کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے جو سمری سائن کی، 6 میٹنگز اس سلسلے میں پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی. اب تو اس سمری کی جو کنٹینٹ ہے وہ سمری لوگوں کے پاس ہے، واٹس ایپ میں دستیاب ہے، سب کے پاس ہے. تو میرے خیال میں وہ بڑی جماعتیں اور صوبائی حکومت میں بھی ہے، انہیں اپنے اس موقف کو کلیئر کرنا. اور دوسرا چہرہ جو سندھ کے قوم پرستوں کے دباؤ میں آ کر وہ ان کی بولی بول رہے ہیں، تو واضح نہیں ہو رہا. ایم کیو ایم پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے جو منصوبے بھی ہیں ان میں مکمل قومی اتفاق رائے سے اگر آگے بڑھا جائے گا تو ملک میں قومی ہم آہنگی بھی قائم رہے گی، قومی یکجہتی بھی ہوگی، اور تعمیر اور ترقی کا عمل خوش اسلوبی سے چلے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ملک گیر سطح پر کوئی مکالمہ ہو، ڈائیلاگ ہو، آل پارٹیز کانفرنس کی صورت میں، اور ایسے معاملات کو جو متنازع بن گئے ہوں، بنا دیے گئے ہوں، اور اس میں کہیں پر عدم اطمینان بھی ہو کسی ایک صوبے کا، کسی ایک طبقے کا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جا کر اس مسئلے پر ایک قومی ہم آہنگی قائم کی جائے اور قومی اتفاق رائے قائم کی جائے. دیکھیں نا، ہم نے تو رستہ دیا ہے. میں اس میں کوئی ایسی اپنی رائے ڈال دوں جو کسی ایک فریق کے حق میں ہو مکمل طور پر، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس تنازع کو دیکھیں. ہم نے بڑے ڈیمز کی تعمیر میں جہاں سندھ میں مختلف آوازیں اٹھیں، ایم کیو ایم پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے. ہم نے بھی مظاہرے کیے، احتجاج کیے، ہم بھی سڑکوں پر تھے. اور اگر ایم کیو ایم پاکستان اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں یا ان کی حمایت اور تائید کے لیے اگر ہم بڑے ڈیمز کی تعمیر کے حق میں فیصلہ دیتے تو شاید مشرف صاحب کے زمانے میں بڑے ڈیمز بن جاتے. لیکن ہم نے سندھ کے عوام کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائی. اور اب تک اگر ڈیمز تعمیر نہیں ہوئے، بڑے ڈیمز، تو اس میں ایم کیو ایم کا بھی ایک بڑا کردار ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل کو ہم نے متنازع تو بنا دیا ہے معاملات کو، لیکن ان کے حل کے ہماری اپروچ سولوشن اورینٹیڈ ہے. بہت آسان ہے کسی بھی پرابلم کو لے کے میں اپنی سیاست کروں. حکومتی جماعتیں کسی بھی ایسے منصوبے کو جو متنازع اگر حکومت کی طرف سے آئے گا وہ اس کو سپورٹ کریں گی، اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ سیاست کریں گی. لیکن ٹیکنیکلی آپ نہیں بتا سکتے کہ بھئی کتنے ملین ایکڑ فیٹ پانی سندھ کو مل رہا ہے، اس میں نہروں کے مجوزہ منصوبوں سے کتنی کمی ہوگی، اور جو اس کے ایڈوکیٹ ہیں، جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس منصوبے کو، نہروں کے منصوبے کو، وہ کیا تعویل دے رہے ہیں کہ عوام کے سامنے، یا جو کم از کم پالیسی کے لیول پر کیا پیپلز پارٹی وفاقی حکومت میں ایک حلیف نہیں ہے؟ وزارتیں نہیں ہیں، آئینی عہدے تو سارے ان کے پاس ہیں. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اس تنازع کے حل کے لیے
ایک قومی سطح کے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, مکالمے کی ضرورت ہے, جو کہ سیاسی سطح پر ہونا چاہیے. کسی کو لیڈ لینی چاہیے, چاہے پیپلز پارٹی لیڈ لے, چاہے پی ایم ایل این لیڈ لے, یا اپوزیشن کی جماعت پی ٹی آئی لیڈ لے, کوئی بھی لیڈ لے. بڑی جماعتوں کو لیڈ لینی چاہیے اور سب کو بٹھا کر بات چیت کرنی چاہیے. اور اسی طرح کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک فورم ہے, وہاں پر اس طرح کے معاملات پر بات چیت ہونی چاہیے. اور کسی بھی صوبے کا اگر واقعی میں کوئی اختلاف ہے تو ڈٹ کر اور کھل کر مؤثر طور پر سامنے آنا چاہیے. اور اگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں سمریز پر سائن بھی ہیں اور اس پر اتفاق کیا بھی گیا تو پھر اس کی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام بڑی جماعتوں کو یہ لیڈ لینی چاہیے, کیونکہ اس میں ایک مشکل یہ ہے کہ چھوٹی جماعتوں کی طرف سے جو کانفرنس بلائی جاتی ہے اس میں اتفاق رائے اس لیے قائم نہیں ہوتا کہ چھوٹی جماعت کو کوئی بھی بڑی جماعت کریڈٹ نہیں دینا چاہتی. اسی لیے ہم نے پروپوز کیا کہ دیکھیں اب وقت آ گیا ہے, ایک قومی ایجنڈے کی تشکیل دی جائے, قومی مفاہمت کے ذریعے, قومی ریکنسیلیشن کے ذریعے, قومی اتفاق رائے کے ذریعے سے. اس میں پہلا ایجنڈا تو جو سب کشمیر کے ایشو پر میرے خیال میں ایک کنسنسس ہے, نیشنل کنسنسس, ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ ہوگا پاکستان میں آبادی, جس طریقے فلسطین اور غزہ پر جو اسرائیل کی جارحیت ہے اس پر سب کی ہم اتفاق رائے ہے. تیسرا مسئلہ آبادی پاکستان کی جس تیزی سے بڑھی, آپ کی معیشت کی ترقی کی رفتار 10% بھی ہو گئی تب بھی آپ اس آبادی کی ضرورتوں کو میچ نہیں کر سکتے. چوتھا مسئلہ منشیات عام ہو گئی ہے ہمارے کالجز, ہمارے اسکول میں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو بھی قومی سطح پر ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اور پانچواں مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانیوں کی تقسیم کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل ایک قومی ایجنڈے کی صورت میں بڑی جماعتوں کو لیڈ لے کر ایک قومی مکالمہ ہونا چاہیے, اس میں یہ مسائل حل ہونے چاہیے. آپ میری رائے نہ لیں, آپ خود بتائیں. 15 سالوں سے یہ منصوبہ واٹر بورڈ یا واٹر سیوریج کمپنی کے پاس تھا اور وزارت بلدیات بھی مسلسل پیپلز پارٹی کے پاس رہی اور وزرائے اعلیٰ بھی سارے پیپلز پارٹی کے آئے. تو اس کے بعد بھی اگر یہ منصوبہ 14-15 سالوں میں مکمل نہ ہو تو پھر اس کے بعد پھر اگر وفاق اس منصوبے کو لے کر ذمہ داری کے ساتھ اگر کہے کہ ہم یہ مکمل کریں گے, اور انہوں نے حکومت سندھ سے پھر ایک پیسہ بھی نہیں لیا اور وہی مکمل کر رہے ہیں, تو آپ خود بتائیے کہ اب یہ 50% مکمل ہوا ہے, تو آپ خود بتائیں نا کہ اس میں کس کی نااہلی ہے, دانستہ نادانستہ, کس کی ناقص کارکردگی, کس کی ناکامی ہے, اور اب یہ ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ سڑکیں بنانے آپ جا رہے ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے, تو جو صوبائی حکومت کا بجٹ مختص ہے وہ کس کی جیبوں میں جائے گا؟ نہیں, وہ سارا سیوریج پہ چلا جائے, وہ سیوریج پہ جائے, ڈائیورٹ کر کے سیوریج, وہ سیوریج پہ لے جائیں, ہم سڑکیں بنا دیتے ہیں تاکہ یہ ڈپلیکیشن نہ ہو. تھینک یو.